کہ ایک حیران کن فیصلہ آیا یا فتویٰ آیا گزشتہ روز اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے، اور اسلامی نظریاتی کونسل نے معروف مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا کو گستاخی کا ملزم قرار دیا، بلکہ کہا کہ یہ فساد فی الارض پھیلانا چاہتے تھے، بلکہ کہا کہ مانوی تعریف میں انہوں نے قرآن کی بھی ایک ویڈیو کلپ میں توہین کی، وہ دفعہ بھی لگائی جائے، بلکہ کہا کہ ان پر 295C جو لگا ہوا ہے وہ ٹھیک لگا ہوا ہے، گستاخی کا ملزم قرار دیا اسلامی نظریاتی کونسل نے۔ اب بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں۔ پہلا سوال کہ جن علماء نے انجینئر محمد علی مرزا کے حق میں فتوے دیے، اب ان کے بارے میں اسلامی نظریاتی کونسل کیا کہے گی؟ دوسرا سوال کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اتنے حساس موضوع پر کوئی ڈیسیژن لیتے ہوئے، کوئی فیصلہ کرتے ہوئے، کوئی فتویٰ جاری کرتے ہوئے انجینئر محمد علی مرزا یا ان کے وکلاء کی رائے لی یا ان کا موقف سنا؟ تیسرا سوال، کیا اسلامی نظریاتی کونسل ایسا معاملہ جو عدالت میں ہو، ایسا معاملہ جس کا کوئی مدعی پرائیویٹ ہو، ایسا معاملہ جس میں مدعی اسلامی نظریاتی کونسل آئے ہی نہ اور ایک سرکاری محکمہ اسلامی نظریاتی کونسل آئے، تو اسلامی نظریاتی کونسل کسی قسم کا فتویٰ جاری کرنے کی مجاز ہے؟ پانچواں سوال یہ بھی ہے، کیا اسلامی نظریاتی کونسل فتویٰ جاری کرنے کا ادارہ ہے؟ اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے حقائق جان کر، سارے حقائق جان کر یہ ڈیسیژن لیا، یہ فیصلہ کیا، یہ فتویٰ جاری کیا؟ اسلامی نظریاتی کونسل نے رائے میں 19-20 تو نہیں کیا، ایک طرف تو نہیں پلڑا جھکا، انصاف ہوا ہے؟ بہت سارے سوالات ہیں، کیونکہ اسلامی نظریاتی کونسل میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی قابل احترام ہیں، بلکہ سارے علماء قابل احترام ہیں، لیکن اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا ایک مذہبی اسکالر ہیں، ان کے لاکھوں کروڑوں لوگ فالوورز ہیں، ان کی وجہ سے کئی لوگ دین سے جڑے، وہ جن پر 295C لگائی ہوئی ہے وہ بات شروع کرنے سے پہلے درود پڑھتے ہیں اور بات ختم کرنے سے پہلے درود پڑھتے ہیں، اور جن پر 295C لگائی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے نبی سا کوئی ہے ہی نہیں، یہ ان کا سب سے بڑا نعرہ ہے، اور جن کو آپ قرآن کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی مانوی تعریف میں یا مانوی لفظوں میں بھی توہین ہوئی ہے، تو وہ دفعہ بھی لگائی جائے۔ ان کی تمام باتیں ہی قرآن کے گرد ہوتی ہیں، وہ قرآن کی تبلیغ کرتے ہیں، قرآن کا درس دیتے ہیں، قرآن سمجھاتے ہیں، قرآن آگے پہنچاتے ہیں، حدیث اور قرآن ان کی زندگی کا محور و مرکز ہے۔ تو ایک مذہبی اسکالر جس کے منہ سے وہ چند نہ چل آپ یہ کہہ لیں کہ چند ایسے جملے جو نہیں انہیں ادا کرنے چاہیے تھے، یا چند ایسے حوالے جو انہیں نہیں دینے چاہیے تھے وہ دیے، تو کیا ان پر 295C اور ایک دوسرا توہین اور پھر سنگین سزا دی جائے؟ کیا یہ سب ٹھیک ہے؟ اور وہ بھی انہیں سنے بنا؟ ایک مذہبی اسکالر، ایک مذہبی عالم، ایک عالم دین جس پر اتنے سیریس الزامات ہیں، اسے سنا ہی نہیں گیا، اور وہاں جہاں اور علماء کرام قابل احترام علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے، اسلامی نظریاتی کونسل کی بات کر رہا ہوں، وہاں تو ان کو بلانا چاہیے تھا، بھائی بلائیں، ذرا آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، بتائیں جی آپ نے یہ جملہ کہا، اس کا بتائیں کہ اس کا حوالہ کہاں ہے، آپ نے اس مکتبہ فکر یا ان لوگوں کے بارے میں یہ بات کی، بتائیں وہ لوگ ایسی بات ان کی کتابوں میں ہے، آپ نے یہ حوالہ نقل کیا، اس حوالے کا سیاق و سباق بتائیں اور یہ حوالہ کہاں ہے یہ بتائیں، آپ نے یہ جملہ بولا، یہ جملہ آپ کو بولنا چاہیے تھا، اس کے بعد کسی فیصلے پر پہنچنا چاہیے تھا۔ ایک طرف تو اسلامی نظریاتی کونسل نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو کہتی ہے کہ آپ نے مدعی کا تحریری مواد ہم تک نہیں پہنچایا، ان کے جو حق میں فتوے ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچائے، لیکن آپ نے محمد علی مرزا صاحب کے جو حق میں تحریری مواد اور فتوے ہیں وہ ہم تک پہنچائے ہیں، تو یہ آپ نے ایک یک طرفہ کاروائی کی ہے۔
یک طرفہ کارروائی نہ کریں، اور دوسری طرف نہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سنا گیا، نہ ان کے وکلا کو سنا گیا۔ بہرحال معاملہ جب عدالت میں ہو، ابھی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ ہے، اس کے بعد ہائی کورٹ ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ ہے، اور یہاں بھی ریویو دینا چاہیے اسلامی نظریاتی کونسل میں ان قابل احترام لوگوں کو کہ یہ حقائق ہیں، اور حقائق تک پہنچنے کے، اصل حقائق تک پہنچنے کے لیے آپ کو ساروں کو سننا چاہیے۔ آج کا ٹاک شاک اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے ایک اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس کے بعد ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے۔ 243واں اجلاس تھا اسلامی نظریاتی کونسل کا، جس کے سربراہ ہیں مفتی راغب نعیمی۔ اس اجلاس میں اہم فیصلے ہوئے ہیں، اور پرٹیکولرلی محمد علی مرزا، انجینئر محمد علی مرزا، جنہیں توہین رسالت کے مقدمے میں اس وقت بند کیا ہوا ہے، پہلے امن عامہ کے نقص میں انہیں بند کیا گیا تھا، اس والے سے انہوں نے اہم فیصلہ کیا ہے۔ کیا فیصلہ کیا ہے اس کے بارے میں پریس ریلیز جاری ہوئی ہے، آصف بشیر چودھری سے ہم بات کرتے ہیں، اور سب سے پہلے جانتے ہیں کہ پریس ریلیز میں کیا کہا گیا ہے۔ اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل، آصف، آئین پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل ایک ادارہ ہے جو کہ جنرل ضیاء کے دور میں اسے بنایا گیا تھا۔ پریس ریلیز کیا کہی گئی ہے آصف، وہ فرمائیں۔ فیصلہ بابت انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف درج 295 کی FIR اور اس کے کلمات کا حکم، مراسلہ از نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی راولپنڈی۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے 243ویں اجلاس مورخہ 24 سپتمبر 2025 کے ضمنی ایجنڈا آئٹم نمبر 2 پر بحث کرتے ہوئے مرزا محمد علی انجینئر کے خلاف درج FIR کے حوالے سے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے مراسلے پر غور کیا۔ شرعی اصول و ضوابط کی وضاحت اور تفصیلی غور و فکر کے بعد کونسل نے ابتدائی طور پر درجہ ذیل فیصلہ کیا۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن و سنت میں بھی بعض کفریہ الفاظ نقل ہوئے ہیں، مگر یہ بات ادھوری پیش کی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ان تمام مقامات کو دیکھا جائے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں ان الفاظ کو بطور رد انکار اور سخت تنبیہ کے ذکر کیا گیا ہے، نہ کہ کسی تائید کے طور۔ دوسرا پوائنٹ، شرعی اصول یہ ہے کہ کفر کے الفاظ صرف اس وقت نقل کیے جا سکتے ہیں جب ان کا مقصد کوئی جائز دینی ضرورت ہو، مثلا شہادت، باطل کی تردید، تعلیم یا تنبیہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے جی، تعلیم کے لیے وہ الفاظ نقل ہو سکتے ہیں، خود یہ اسلامی نظریاتی کونسل کہہ رہی ہے تحریری طور پہ۔ بلا ضرورت ایسے کلمات دہرانا ناجائز اور بعض صورتوں میں سخت گناہ ہے، خصوصاً جب معاملہ حرمت رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو تو کسی شرعی مقصد کے بغیر توہین آمیز جملے نقل کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ مرزا محمد علی انجینئر کے کئی بیانات میں ایسے جملے موجود ہیں جو محض نقل کفر پر مشتمل ہیں، مگر کسی شرعی مقصد کے بغیر کہے گئے ہیں۔ اس بنا پر ان کا یہ طرز عمل سخت تعزیری سزا کا مستحق ہے، اور چونکہ یہ عمل انہوں نے بار بار دہرایا ہے، اس لیے ان کا یہ جرم مزید سنگین صورت اختیار کر گیا ہے۔ مرزا محمد علی انجینئر کے ایک کلپ کے ٹرانسکرپٹ میں درج ہے، پھر آگے وہی جملے درج ہیں جو انجینئر مرزا نے کہے تو ان کو کہا گیا کہ انہوں نے توہین رسالت کی، وہ یہاں لکھے گئے ہیں لیکن میں ان کو نہیں پڑھ رہا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب اس میں یہ کہا گیا کہ مرزا، یہ جملے لکھنے کے بعد کہا گیا کہ مرزا انجینئر کی طرف سے یہ قرآن کریم پر بھی اتہام ہے اور مانوی تعریف بھی ہے، یعنی قرآن پاک میں مانوی تعریف ہے۔ تحریف کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی کرنا۔